حي على الفلاح۔ دورہ خلاصہ مضامین قرآن 10واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورہ انفال کے آخری 6 رکوع یعنی رکوع نمبر 5 تا رکوع نمبر 10 اور سورہ توبہ کے ابتدائی رکوع 11 شامل ہیں، یعنی رکوع نمبر 1 تا 11۔ کل ملا کر 10واں پارہ 17 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 آیات 38 تا 44۔ موضوع ایسا دور فتنے کا ہے جس میں دین غالب نہ ہو۔ سورہ انفال کے 5ویں رکوع میں حکم دیا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو جہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایسا معاشرہ فتنہ سے دوچار ہے جس میں اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں۔ اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ بدر کے میدان سے کفار کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی وہ جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کے احکامات کا نفاذ ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشروں میں دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 6 آیات 45 تا 48۔ موضوع فتح اسباب سے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی مدد سے حاصل ہوگی۔ چھٹے رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ جب بھی کفار کے ساتھ جنگ میں تمہارا سامنا ہو تو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اچھی طرح جان لو کہ فتح اسباب، ہتھیاروں اور تمہاری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی۔ مزید نصیحت کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو بھی تمہاری ذمہ دار ہیں ان سے مت جھگڑو۔ نظم کی پابندی کرو، اگر نظم کی پابندی نہیں کرو گے تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہارا رعب لوگوں پر ختم ہو جائے گا۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 7 آیات 49 تا 58۔ موضوع دین کے تقاضوں سے پسپائی کی سزا۔ 7ویں رکوع میں منافقین کا یہ قول نقل کیا گیا کہ اہل ایمان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ کیسے نادان ہے کہ بدر کے میدان میں 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے۔ جواب دیا گیا کہ اصل اہمیت اللہ پر بھروسے کی ہے۔ اہل ایمان نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں شاندار فتح سے نوازا۔ منافقین موت کے ڈر سے میدان جنگ میں نہیں آتے، لیکن جب بستر پر بھی انہیں موت آئے گی تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگائیں گے، ان سے کہیں گے کہ اپنی بزدلی، دنیا داری، دین کے تقاضوں سے پسپائی کا مزہ چکھو۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 8 آیات 59 تا 64۔ موضوع بھرپور جنگی تیاری کرو لیکن بھروسہ اللہ جل شانہ پر رکھو۔ 8ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں کے مقابلے میں امکانی حد تک پوری تیاری کرو، زیادہ سے زیادہ قوت اور اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کرو۔ اس مقصد کے لیے مال خرچ کرو۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ البتہ بھروسہ جنگی تیاریوں پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پر کیا جائے۔ کامیابی ہماری تیاری سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے حاصل ہوگی۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 9 آیات 65 تا 69۔ موضوع ایک نازک مضمون۔ 9ویں رکوع میں ایک انتہائی نازک مضمون کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قید کیے گئے کفار کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ابھی تو ضروری تھا کہ کفار کے کمر توڑنے کے لیے انہیں قتل کیا جاتا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنے مزاج کے فطری نرمی کی وجہ سے تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرمایا۔ اعلان کر دیا گیا
کہ جو بھی فدیہ قیدیوں سے وصول کیا گیا ہے وہ مال غنیمت کی طرح ہے اور اس سے استفادہ جائز ہے۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 10 آیات 70 تا 75۔ موضوع بندہ مومن کا خارجی کردار۔ 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ حقیقی مومن وہ سعادت مند ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اسی طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے احسار کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس کفار کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو باطل کے خلاف بھرپور وارانہ لگایا جا سکے گا اور زمین میں فساد برپا رہے گا۔ بقول جگر مراد آبادی، میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہ ہو۔ یعنی اگر ان سے یارانہ ہوا تو آپ ان سے مقابلے کے دوران ان سے وہ سخت طریقے سے نہیں نپٹ پائیں گے جس سخت طریقے سے منکرین اسلام سے نمٹنا چاہیے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، مال اور جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان کی مدینے میں نصرت کی، یہ سب کے سب پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا اجر بھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے اور پکے مومنوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9۔ موضوع حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 6۔ موضوع مشرکین عرب کے لیے رسوا کن اعلان۔ سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین عرب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کر دی ہے۔ ان کے درمیان رہ کر ایک اعلیٰ سیرت و کردار کا نقشہ پیش کیا، ان کی زبان میں تبلیغ کی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور دین حق غالب کر کے اس کی برکات بھی دکھا دی۔ اب بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ اسلامی حدود میں رہیں، ایک معین مدت تک اسلامی حدود سے نکل جائیں۔ جو مشرکین یہ چاہیں کہ ان پر دین اسلام کا پیغام واضح کیا جائے تو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہش پوری کرو، انہیں اللہ کا کلام سناؤ اور پھر ان کی محفوظ جگہ پر پہنچا دو تاکہ وہ فیصلہ کر لیں کہ حق کو قبول کرنا ہے یا اسلامی ریاست کے حدود سے باہر نکلنا ہے۔ اگر وہ نہ نکلیں یا اسلام قبول نہ کریں تو پھر قتل کر دیے جائیں۔ یہ حکم صرف ان مشرکین عرب کے لیے تھا جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دعوت دین پیش کی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 2 آیات 7 تا 16۔ موضوع حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا رکوع فتح مکہ سے قبل نازل کیا گیا۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف لشکر کشی کی اور لشکر کشی کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر چند لوگوں کا خیال تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کو پھر سے قائم کر لینا چاہیے، صلح بہتر ہوتی ہے۔ ویسے بھی مکہ والے مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کا تقاضا ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ جب کفر کو کچلنے کے لیے مطلوب قوت میسر نہ تھی تو مجبوراً صلح کی گئی تھی۔ اب جب کہ کفار نے صلح توڑ دی ہے تو ہرگز صلح کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اب اتنی قوت ہے کہ مکہ کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیا جائے۔ اے مسلمانوں، تمہیں تو ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال ہے لیکن وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے۔ ان کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم روز قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز اور قلبی دوست نہیں بناتے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 3 آیات 17 تا 24۔ موضوع نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی۔ تیسرے رکوع میں نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی کی گئی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے گی۔
اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مکہ والے کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی جزوی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اہمیت جزوی نیکی کی نہیں بلکہ ایمان لانے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور مال و جان سے جہاد کرنے کی ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے کماتے ہو، وہ تجارت کہ جس میں تمہیں ہر وقت خسارے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر جاؤ اور جا کر اپنی موت کا انتظار کرو۔ تم اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 4 آیات 25 تا 29۔ موضوع اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ چوتھے رکوع میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ اسباب پر ناز کیا تو اللہ نے ابتدا ہی میں قدم اکھاڑ دیے۔ تب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بخشش اور مدد کا سوال کیا۔ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، ان کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت مت دو۔ اگر تمہیں مالی تنگ و دستی کا اندیشہ ہے تو اللہ عنقریب تمہیں غنی کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ چھوٹا بن کر رہنے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کو قبول کر لیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 5 آیات 30 تا 37۔ موضوع نبی اکرم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ 5ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا دنیا میں ظلم اور استحصال کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ اللہ ہمیں بھی اسی مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ دنیا میں کثرت ایسے علماء سو اور دنیا دار صوفیوں کی ہوتی ہے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 6 آیات 38 تا 42۔ موضوع رائے حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چھٹے رکوع میں غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا۔ وقت کی ایک سپر پاور سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا جس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ سفر تقریباً 600 میل طویل تھا، گرمی پوری شدت پر تھی، سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا اور وہ رائے حق میں نکلنے سے گریز کرنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ رائے حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو حق کی خدمت کی سعادت دے گا اور تم اللہ جل شانہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 7 آیات 43 تا 59۔ موضوع راہ حق میں جیت ہی جیت۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ راہ حق میں جہاد سے انکار وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تو راہ حق میں جان اور مال کی بازیاں لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ نکلتے تو انتشار اور فتنے پیدا کرتے، جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی تو انہیں دکھ ہوتا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ بہت خوش ہوتے۔ انہیں بتاؤ کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں تو ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم فاتح ہو کر لوٹتے ہیں تو بھی کامیاب ہیں اور اگر شہید ہو گئے تو یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 8 آیات 60 تا 66۔ موضوع گستاخ رسول کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ 8ویں رکوع میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، منافقین کی مذمت کی گئی
کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نرے کان ہی کان ہیں، ان میں فہم کی صلاحیت ہے ہی نہیں، ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست کی بلند ترین مقام کے حامل ہیں۔ ان کی مروت ہے کہ جھوٹے عذر سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو عنقریب بدترین عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 9 آیات 67 تا 72۔ موضوع برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافق ہیں۔ 9ویں رکوع میں فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائیاں پھیلاتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اللہ نے ان پر لعنت کی اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آج ہماری اکثریت کا معاملہ بھی یہی کہ وہ برائیاں عام کر رہی ہیں اور نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ آج ہماری اکثریت کا معاملہ بالکل یہی ہو چکا ہے کہ برائیاں عام کر رہے ہیں اور نیکیوں سے روک رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید اس رکوع میں فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ عنقریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا کرے گا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہی ہے شاندار کامیابی، اور اللہ ہمیں ایسی شاندار کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 10 آیات 73 تا 80۔ موضوع اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ جل شانہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی سزا کا بیان ہے۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنی فضل سے نوازا تو ہم صدق و خیرات کریں گے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اللہ نے انہیں بطور سزا منافق بنا دیا۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان کی صورت میں علیحدہ ملک عطا ہوا تو ہم اس ملک میں اللہ کی دین کا بول بالا کریں گے۔ ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا منافقت ہمارے کردار میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا میں آپے سے باہر ہو جانا ہی ہمارا کردار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کردار کی یہ برائیاں ہی منافق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے مال اور جان سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 11 آیات 81 تا 89۔ موضوع جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ 11ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور وہ گھروں میں رہ کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی روکتے رہے کہ دیکھو شدید گرمی ہے، مت نکلو۔ اے نبی ان سے کہیے کہ جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے، تمہیں خوش ہونے کے بجائے رونا چاہیے، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہاد پر نکلنے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہو۔ غزوہ تبوک دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا۔ رکوع کے آخر میں بشارت دی گئی کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور مال اور جان سے جہاد کرتے رہے۔ ان کے لیے ایسے باغات آراستہ کیے گئے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خلاصہ مضامین قرآن۔ ڈسکلیمر: یہ قرآن مجید کا رکوع کے حساب سے خلاصہ قرآن صرف اور صرف قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو گھر گھر عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر اس میں کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو 0328374152 پر رابطہ کر کے آگاہ کریں۔ کسی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے، اس لیے پیش کی جانے والی مواد پر عمل اور یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریں۔ شکریہ۔